زندہ دلی۔ نیو یارک کے ساحلی سمندر پر فیری کشتی کھڑی تھی جو لوگوں کو بٹھا کر اسٹیچو آف لبرٹی تک پہنچاتی، مگر فیری میں سوار ہونے کے لیے پہلے ٹکٹ لینی پڑتی تھی۔ ویکینڈ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا ہجوم تھا۔ فیری کچا کچ بھرتی، قطار میں کھڑے لوگ دوسری تیسری فیری کے انتظار میں کھڑے دھوپ میں ہاتھوں میں کوک، برگر، جوس اور مووی کیمرہ پکڑے کھڑے تھے۔ اس ہجوم میں صرف جوان اور بچے ہی نہیں تھے بلکہ بوڑھے بھی نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے۔ قطار میں کھڑے لوگوں کا جی بہلانے کے لیے ایک سیاہ فام شخص اپنے کرتب دکھا رہا تھا۔ میوزک بج رہا تھا اور کرتب دکھاتے دکھاتے لوگوں سے پیسے بٹور رہا تھا، مگر کسی کو مجبور نہیں کر رہا تھا کہ کوئی اسے پیسے دے۔ اس قدر دھوپ تھی مگر ساتھ ساتھ سمندر کی وجہ سے ہوا چل رہی تھی۔ پھر بھی امریکی لوگوں کا برا حال تھا، منہ ان کے سرخ ہو گئے تھے۔ مرد عورتوں نے بنیان اور نکریں پہن رکھی تھی۔ ایسا موسم تھا جیسے کہ اپریل میں ہمارے ملک ہوتا ہے، مگر ان سے یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی اگر یہ لوگ پاکستان میں جون یا جولائی میں کسی سیرگاہ میں دوپہر کے وقت چلے گئے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ میں لوگوں کے ہجوم سے ہٹ کر ایک بینچ پر بیٹھی تھی کہ میری نگاہ دوسری جانب اٹھ گئی۔ ایک بوڑھا شخص صاف ستھرا پینٹ قمیض اور ٹائی باندھے میوزک کے ساتھ ناچ رہا تھا۔ اتنا ضعیف تھا کہ وہ بمشکل اپنے پاؤں میوزک کے ساتھ اٹھاتا۔ قریب جا کر پتہ چلا کہ وہ بھکاری ہے۔ ایک ڈبہ اس کے میز پر رکھا تھا۔ لوگ اسٹیچو آف لبرٹی کی ٹکٹ لینے کے لیے جب وہاں سے گزرتے تو کچھ سیٹ اس کے ڈبے میں بھی ڈال جاتے۔ بھیک مانگنے کے لیے وہ اس قدر محنت کر رہا تھا، اتنی مذہبی بھکاری جو کسی سے سوال نہیں کر رہا تھا کہ مجھے اللہ کے نام پر دو، لوگوں کی مرضی پر چھوڑا ہوا تھا، چاہے تو خیرات دیں یا نہ دیں۔ مجھے رہ رہ کر خیال ستا رہا تھا اگر وہ لوگ بھیک بھی مانگتے ہیں تو اس کے لیے انہیں محنت کرنی پڑتی ہے، وہ بھی لاچاری کے سبب بھیک مانگتا ہے، اور ایک ہمارا ملک ہے کہ اچھے خاصے ہٹے کٹے لوگ محنت مزدوری کرنے کی بجائے بھیک مانگتے ہیں، اور جوان عورتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھائے صدا لگاتی ہیں اللہ کے نام پر کچھ دے دو، تمہارا بیٹا سلامت رہے، بی بی تو حج کرنے چلی جائے، تیرا شوہر جیتا رہے۔ اگر اتنی دعائیں سننے کے بعد بھی آپ کو کچھ نہ دیں تو وہ بددعائیں دینے پر اتر آتی ہیں، جو منہ میں آتا ہے بکی جاتی ہیں۔ بددعائیں کے خوف سے لوگ انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہیں، اگر کہیں کہ بی بی کام کرو گی تو 100 بہانے بناتی ہیں، اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ کام کیسے کروں گی، میرا شوہر اندھا ہے، اس کو کھانا کون دے گا۔ یہ سن کر انہیں مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ خیر، بات ہو رہی تھی ساحل سمندر پر کھڑے فیری کی اور اس پر سوار ہونے والے لوگوں کی۔ وہ نہ جانے گھنٹے سے لائن میں لگے ہوئے تھے، ان میں جینے کی امید تھی، وہ ایک ایک لمحے کی مقدر کر کے طلب اندوز ہو رہے تھے۔ وہ صرف آج کا سوچتے ہیں، یہ نہیں کہ پرسوں کے بعد کیا ہوگا، مستقبل سے بے نیاز زندگی گزارتے ہیں۔